بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ 26واں درس پارٹ 2، صفحہ نمبر 186۔ انکار نبوت اور اس کی وجوہات۔ طول تاریخ حتیٰ کہ دور حاضر میں بھی ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے جو بعثت انبیاء کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ایک امر غیر ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کے واقع پذیر نہ ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کے اعتقاد کے مطابق تاریخ بشریت میں نبوت نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ انکار بعثت انبیاء کے مبانیات پر ایک سرسری سی نظر ڈالی جائے۔ ابتدائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منکران وحی دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ الف، پہلا گروہ وہ ہے جو سرے سے ہی خدا کے وجود کو بطور خالق کائنات اور مبدع جہاں ہونے کے حوالے سے قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ایسے ملحدین کا نبوت سے انکار کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ جب وہ بھیجنے والے پر یقین ہی نہیں رکھتے تو جسے بھیجا جائے گا اس پر کیسے اعتقاد رکھیں گے؟ لہٰذا ان سے نمٹنے کے لیے منطقی رائے یہی ہے کہ پہل ان سے توحید اور خدا شناسی کے حوالے سے بحث کی جائے، کیونکہ اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے گی تو اس کی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے وسط دیوار سے نہیں بلکہ پہلی اینٹ سے کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا کے وجود کو تو قبول کرتے ہیں مگر ضرورت نبوت کے منکر ہیں۔ یہ گروہ خود اپنے مبانیات کی بنا پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا گروہ وہ اپنے مذموم عزائم، نفسانی خواہشات کی تکمیل اور کسی شرعی تکلیف کو اٹھانے سے بچنے کی خاطر اعتقاد نبوت کے بار اٹھانے سے گریزاں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی نبی کی نبوت کو مانا تو بات صرف یہیں تک نہیں ٹکے گی بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو دین کے سپرد اور مسؤلیت کے زیر باد کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں محدودیت واقع ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس جیسے گروہ سے جو ضد پر مصر ہو بحث کرنا وقت کے برباد کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کی مشکل یہ ہے اور مشکل ہی اور ہے، اور وہ ضد ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنے زعم باطل میں انبیاء کی نبوت پر دلائل رکھتا ہے کہ اس روح سے متکلمین اسلامی پر ضروری ہے کہ ان کا جواب دیں۔ ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کو ذیل میں سوالات کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ کچھ سوال اور ان کے جوابات۔ سوال: انبیاء ہماری ہی طرح انسان ہیں تو پھر ہم کیوں ہم اپنی ہی طرح کے انسانوں کی اطاعت کیوں کریں؟ جواب: ہم نے بیان کیا کہ انبیاء انسان تو ہیں پر بالکل ہماری طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ علم خدا کے کوثر سے متصل ہوتے ہیں۔ بعبارت دیگر ہم انبیاء کی سعادت تک پہنچنے کے لیے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ منزل سعادت کو بھی جانتے ہیں اور اس کی راہ سے بھی آگاہ ہیں۔ سوال: بعثت انبیاء کے ایک بے فائدہ کام ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انبیاء لے کر آتے ہیں یا وہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل اسے درک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور عقل کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر عقل کے مطابق ہوتا ہے تو انبیاء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر وہی عقل کے مخالف ہوتی ہے تو ہم اسے کیسے قبول کر لیں؟ جواب: ایسا نہیں ہے کہ انبیاء جو لے کر آئیں یا وہ عقل کے مطابق ہو یا اس کے خلاف، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کا کلام عقل سے برتر ہو، یعنی انبیاء ایسی چیز لاتے ہیں جو حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتی، مگر عقل ان احکام کو بنا وحی کی مدد کے تنہا اپنے سہارے درک نہیں کر سکتی۔ کیا
راہ عقل اور علم کافی نہیں؟ اسلام نے عقل و علم کو بہت اہمیت دی ہے، بلکہ عقل کو تو حجت باطنی کے نام سے متعارف کرایا ہے، نیز سزا و جزا کا معیار بھی عقل کو قرار دیا ہے۔ قرآن بھی عقل کو ایک مقام ولا سے نوازتا ہے، اور اس کی بہت سی آیات ہیں اہل عقل و فکر کو مخاطب کر کے ٹھہرایا گیا ہے۔ اسلام کی تعبیر کے مطابق عقل وسیلہ بندگی ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی عقل کو جتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کم ہی کسی موضوع کو حاصل ہو سکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے مجمع حدیثی جن میں ابواب کی ترتیب کا انتظام کیا گیا ہے میں پہلے باب ہی میں عقل سے متعلق باندھا گیا ہے۔ شاید ہی کسی دین نے عقل و علم کو اتنی اہمیت دی ہو جتنی اسلام نے دی ہے۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علم و عقل انبیاء کی جگہ لے سکے اور ہمیں انبیاء سے بے نیاز کر دے۔ علم کے نارسا ہونے پر دلائل: الف، علم انسان کی محدودیت۔ یہ چیز روز مرہ مشاہدے کی ہے کہ نئی سے نئی تحقیقات کا اضافہ ہو رہا ہے اور جدید اختراعات اور انکشافات انسان کے نصیب میں آ رہے ہیں، مگر انسان کو فقط اسی کے علم پر تکیہ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی سنگلاخ وادی میں تنہا چھوڑ دینا، کیونکہ انسانوں کی قوت فہم و فکر ایک سی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر خطرناک حالات و اختلافات انہی لوگوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا عقل سمجھتی ہے۔ تو پھر ایسا علم و عقل انسانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف و لڑائی کو کس طرح ختم کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فرد کسی ایک چیز کو خیر و خوبی سے متصف کرتا ہو جبکہ دوسرا اسی چیز سے متعلق مخالف نگاہ کا حامل ہو۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے کہ انسان کی آگاہی کم ہے، نہ وہ گزرے ہوئے زمانے کی صحیح خبر رکھتا ہے اور نہ آنے والے کل کی، اور جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اپنے کاموں کے عکس العمل یا تجریحی پہلو سے متعلق جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کا جہل اس کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ ایک سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ۔ ب، موانع شناخت کی فراوانی: موضوع شناخت میں پیش کی جانے والی بحث میں ایک موانع شناخت کی بحث ہے۔ انسان اسی حق کو درک کر سکتا ہے جب اس کی راہ شناخت میں کوئی مانع حائل نہ ہو۔ انسان عقل و علم رکھنے کے باوجود موانع کے ایک طوفان سے ٹکراتا ہے جو اس سے حقیقی قدرت شناخت کو چھین لیتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس قدر رنگا رنگ اینکیں ہوتی ہیں کہ ہم صحیح راہ کی تشخیص نہیں کر پاتے۔ بہت سی چیزوں کو حق جان رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ باطل ہوتی ہیں، اور جنہیں باطل سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ حق ہوتی ہیں۔ جنہیں دوست جان رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ دشمن ہوتے ہیں، اور جنہیں دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہی دوست ہوتے ہیں۔ غضب، شہوت، محبت، تعصب اور تمایلات میں سے کوئی بھی یہ قوت رکھتا ہے کہ انسان کو صحیح شناخت کی راہ سے منحرف کر کے واقعیت کے ادراک سے باز رکھے، کیونکہ انسان چیزوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا اور ان سے متعلق صحیح علم کا حامل بھی نہیں ہوتا، نیز اپنے برے بھلے کو نہیں سمجھتا۔ اسی وجہ سے وہ حق قانون گزاری بھی نہیں رکھتا، کیونکہ قانون گزاری کا حق اسی کو حاصل ہے جو اس سے متعلق تمام معلومات رکھتا ہو۔ سوال: ہرچند کہ خدا کی جانب سے بعثت انبیاء ایک امر ممکن ہے، مگر اس امر کے وقوع پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ بعبارت دیگر طول تاریخ میں مدعیان نبوت کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل قطعی موجود نہیں۔ جواب: جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بیان کیے گئے اعتراض سے براہ راست نفی نبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ادعیہ یہ ہے کہ ہم نبوت کے خارج میں
بالفصل موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ قطعی تاریخی دلائل کی جانب سے رجوع کیجیے کہ یہ کام انبیاء کی شناخت کے طریقوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ جیم، سمجھنے میں تاخیر۔ زمانے کے گزرنے اور علوم کی ترقی کی وجہ سے انسان کا ہاتھ واقعیت کے دامن تک جا پڑے، مگر ہزاروں سال تک گناہ جو تاخیر کی وجہ سے سامنے آیا کسی کے سر منڈھا جائے گا۔ مثلاً نصف صدی پہلے تجرباتی علم کی بنا پر اشکار ہوا کہ سور کا گوشت بہت سے مفاسد کا گھر ہے، جن میں سے ایک رسولی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ اب وہ لوگ جو وحی الہی کے سبب اسے کھانے کے معاملے میں صدیوں سے پرہیز کر رہے تھے، وہ تو اس خطرے سے محفوظ رہے، مگر ان کا کیا جو اسے کم علمی کی بنا پر کھاتے رہے؟ اسلام کے دیے ہوئے 20 ایسے حکم ہیں جن کے فلسفے اور حکمت سے پہلے لوگ انکار کرتے رہے ہوں گے، مگر زمانے کے گزرنے اور علم کے تجرباتی پیش رفت ہونے کے بعد آج ان کے اسرار سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ مگر پیردان مکتب انبیاء پہلے دن ہی سے اس راہ پر چل رہے تھے اور چل رہے ہیں جس پر ایک سائنسدان اپنے علم و تجربے کی بنا پر صدیوں بعد پہنچا ہے۔ انسان علم و عقل اور مشورت و تحقیق کی مدد سے حسی و مادی مسائل میں تو قدم آگے بڑھا سکتا ہے اور راہ کا انتخاب کرنے کی قوت رکھتا ہے، مگر شناخت سعادت ابدی اور رشد معنوی اور وحی تک پہنچنے کے لیے بجز وحی اور راہ انبیاء کے اور کوئی راستہ نہیں رکھتا۔ علم کا کام انبیاء کے کام سے مختلف ہے۔ علم انبیاء کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ علم انبیاء کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس بارے میں شہید مطہری کا قول نقل کرتے ہیں: علم طبیعیات مادیات میں تصرف کرتا ہے، جبکہ انبیاء انسان میں۔ علم ہمیں وسیلہ فراہم کرتا ہے، جبکہ انبیاء ہمیں ہدف دیتے ہیں۔ علم ہمیں سرعت تیزی دیتا ہے، جبکہ انبیاء ہمیں جہت سے متعارف کرواتے ہیں۔ علم بتاتا ہے کیا ہے، جبکہ انبیاء بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ علم فقط انقلاب بیرونی پیدا کرتا ہے، جبکہ انبیاء باطن میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ علم وسعت دیتا ہے، انبیاء بلند کرتے ہیں، اور شناخت اور افکار علم ایک دوسرے کے سے تضاد رکھتے ہیں۔ انبیاء سب کے سب ایک ہی جہد میں ہیں۔ علم میں وہم و خیال کا دخل، وحی میں خیال و قیاس کو راہ نہیں۔ آج کے دور میں جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، کشت و کشتار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ درست ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے، پر عمل کے ساتھ، تاکہ یہ علم قیمتی گردانا جا سکے، اور اس معاملے میں علوم دینی اور دنیاوی میں کوئی فرق نہیں۔ علم تنہا کبھی بھی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بین الاقوامی معیار کے کسی اخلاقی کتاب کا مصنف ہو، البتہ اگر اس کے علم میں اخلاق موجود نہ ہو تو ایسا علم کوئی ارزش نہیں رکھتا۔ اس بنا پر فقط علم انسان کو نجات نہیں دے سکتا، لہٰذا انسان ناچار ہے کہ اپنے ہاتھوں کو انبیاء کے دامن سے متمسک کرے۔ اس طرح وجدان اخلاقی بھی انبیاء کی جگہ نہیں لے سکتا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجدان کے ہوتے ہوئے ہم انبیاء کی رہنمائی سے بے نیاز ہیں، کیونکہ وجدان اخلاقی زیادہ تر خود ہم سے اور ہمارے معاشرے سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے تغیر پذیر رہتا ہے اور حقیقت کا پتہ نہیں دیتا۔ یہی سگریٹ جسے پہلی بار پھونکنے میں ہر وجدان سالم تردد کا شکار ہوتا ہے، عادت ہو جانے کے بعد اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہی شخص جو پہلی بار اسے پیتے ہوئے کھانس کے مر گیا تھا، اب اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ ایک انسان جو کسی مرغی کی گردن
کٹتے دیکھنے سے وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے تکرار کی وجہ سے اس کا وجدان تغیر پیدا کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وجدان ایک اچھی چیز ہے، مگر ہم فقط اس پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ سوال: اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے تو پھر کیوں سب کے سب انبیاء سرزمین ایشیا ہی پر مبعوث کیے گئے اور بقیہ زمین اس سے نعمت سے محروم رہی، خصوصاً جب قدیم زمانے میں ارتباط کے وسائل بہت کم اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبر پہنچانا نہایت دشوار تھا؟ اس صورت میں ضرور ایسی قومیں رہی ہوں گی جن تک خدا کا پیغام انبیاء کے وسیلے سے نہیں پہنچا ہوگا۔ جواب: اس سوال کا پہلا جواب تو یہ کہ انبیاء کی بعثت کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں رہی، بلکہ قرآن کے مطابق ہر قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے: اور ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں رہی جس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ سورہ فاتر آیت نمبر 24۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور قطعاً ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی پیروی سے اجتناب کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ لہٰذا قرآن میں اگر محدود انبیاء کے نام کے ذکر کیے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء کی کل تعداد یہی تھی، بلکہ خود قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے: اور آپ کو بھی ویسے ہی رسول مقرر کیا جیسے آپ سے پہلے والوں کو کیا، جن کا ہم تم سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ دوسرا یہ کہ انبیاء تو ہدایت کرنے کا عزم رکھتے تھے، مگر ان کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بھی کم نہیں تھے۔ اگر کچھ لوگ انبیاء کی تعلیمات سے محروم رہے ہیں تو اس کا سبب خود انسان کے ہی ناجائز اختیارات ہیں، کیونکہ بہت سے شیطان صفت افراد انبیاء کی راہ تبلیغ میں موانع ایجاد کرتے ہیں، اور انبیاء ہمیشہ ان موانع کو برطرف کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بلکہ انبیاء کی کثیر تعداد تبلیغ کی راہ میں شہید کر دی گئی۔ لہٰذا ہم یہ کہنے سے حق بجانب ہیں کہ اگر انبیاء کی راہ میں خود انسان ہی موانع پیدا نہ کرتا تو ان کی دعوت عام تمام انسانوں تک پہنچ جاتی اور تمام انسان چشمہ آب حیات وحی کے ذریعہ بدی زندگی سے سیراب ہو جاتے۔ لہٰذا اگر کچھ انسان انبیاء کی ہدایت سے محروم رہے ہوں تو بھی اس میں انبیاء کی کوئی خطا نہیں، بلکہ اس کا گناہ خود انسانوں کی گردن پر ہے۔ سوال: اگر انبیاء کو انسان کے تکامل کے لیے بھیجا گیا تھا تو پھر ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان خطا اور بدبختیوں کا شکار ہوا اور ایک بڑی تعداد کفر الحاد میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ ادیان الہی کے پیروکاروں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کیا اور انسانی سروں کے مینار تعمیر کر ڈالے۔ کیا حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی مشکلات کا سد بات کے لیے کوئی رستہ مہیا کر دیتا، تاکہ کم از کم ادیان الہی کے پیروکار تو آپس میں ایک دوسرے کے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرتے؟ جواب: اس سوال کا جواب انسان کے اختیار کی بحث میں غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کے تکامل کے لیے اسباب و شرائط فراہم کی ہیں، مگر اختیار انسان کو سلب نہیں کیا، تاکہ لوگ اپنے اختیارات کے ساتھ شقاوت یا سعادت کی راہ اپنائیں تاکہ ان کا امتحان ہو سکے۔ لہٰذا اس سے مشکلات کا سامنا آنا انسان کے مختار ہونے کی وجہ ہے، اگرچہ خدا کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ انسان کمال کی منزل تک پہنچے، لیکن کیونکہ اس کے ارادے کا تعلق اختیار کے ساتھ مشروط ہے، لہٰذا وہ لوگ جو سوئے اختیار کی راہ اپناتے ہیں ان کی وجہ سے انحطاط کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حکمت الہی کا کسی صورت بھی یہ تقاضا نہیں کہ تمام انسان خواہ نخواہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔
سوال: دور جدید میں مادی ترقی اور طبی طاقتوں کے ظہور کی وجہ سے انسانی تمدن نے نمایاں ترقی کی ہے، جن کی وجہ سے جان کی حفاظت، طبی امراض کے بچاؤ، رابطوں میں سرعت وغیرہ جیسے عوامل آئے ہیں۔ اگر انبیاء الہی اپنے اپنے ادوار میں انسانوں کی جدید علوم اور صنع کو متعارف کرواتے ہیں تو ان کو اپنے ہدف تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء الہی صنعتی اور اقتصادی امتیازات سے سرفراز کیوں نہیں تھے؟ جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اول تو انبیاء کی اصلی ضرورت ان امور میں ہے جنہیں بشر عادی وسائل کے ذریعے سے کشف نہ کر سکے اور اس سے جاہل رہتے ہوئے کمال حقیقت تک رسائی نہ کر پائے۔ دوم، صنعتی اور اقتصادی ترقی ایک ایسا امر ہے جو زمانے کے خاص شرائط کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکامل حقیقی میں اس کا کوئی نقش بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ علمی اور صنعتی ترقیاں دنیاوی لذتوں کا باعث تو بنتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن انسان کی روحی اور معنوی تکامل میں جو اس کی خلقت کا اصلی ہدف ہے، جو ایک معمولی سا بھی کردار ادا نہیں کر پا رہی، بلکہ ان کے برعکس اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سوم، انبیاء نے انسان کے اصلی وظیفے کے علاوہ بھی لوگوں کی صحیح زندگی گزارنے کے سلسلے میں مدد کی ہے، اور جہاں حکمت الہی کا تقاضا ہوا وہاں ناشیافتہ حقائق اور اسرار طبیعت سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے، جس کی بین مثالیں جناب داؤد سلیمان، جناب ذوالقرنین کے حالات زندگی میں دیکھی جا سکتی ہیں، یا جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے مصر کی عوام کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ چہارم یہ کہ کیوں انبیاء نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے صنعت و اقتصادات کا سہارا نہیں لیا، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا کام آزاد انتخاب کے لیے وسائل کا فراہم کرنا تھا، اور اگر وہ کسی معجزے یا غیر عادی وفوق العداد طاقت کے بل بوتے پر قیام کرتے تو انسان کی آزادی اور رشدمانی کا فلسفہ ہی فوت ہو جاتا، اور عوام ان کی اطاعت ان کی قدرت کے ڈر سے کرتی نافرمانی الہی اور اپنے آزادانہ انتخاب سے۔ البتہ جب لوگ اپنے ارادے اور رغبت کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیں اور ایک الہی سماج کو تشکیل دے چکیں تو پھر الہی ہدف کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف قدرتوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ درس کا خلاصہ: نمبر 1، خدا کے انبیاء بھیجنے کی علت۔ متکلمین و حکماء اسلامی نے اس بات کے لیے بہت سے ادلہ بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک قاعدہ لطف ہے۔ قاعدہ لطف کا بیان: الف، انسان کا خالق خدا ہے، ب، خدا حکیم ہے اور انسان کی خلقت کے لیے ہدف رکھتا ہے، ج، انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر ہدف خلقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نتیجہ: خدا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کے مقصد حیات سے ہمکنار کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجے۔ نمبر 2، انسان کو انبیاء کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ وہ انسان کو راہ سعادت کی تعلیم دے، قوانین الہی کو اس بشر تک پہنچائے جو ایک اجتماعی مخلوق ہے، کیونکہ اجتماع ہمیشہ کشمکش کا شکار رہتا ہے، اور اس کشمکش کو برطرف کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے فرد کے بنائے ہوئے ہوں جو انسانوں کو خوب اچھے سے جانتا بھی ہو، اور ان قوانین کے بنانے میں اس کا خود فائدہ مضمر نہ ہو۔ نیز انسانوں کو ہدف تک پہنچنے کے لیے تربیتی اور ایک مربی و استاد کی ضرورت ہے جو انہیں منزل سعادت تک پہنچنے کے لیے صحیح راہ کی نشاندہی کرے تاکہ انسان شیطان کے فریب میں نہ آ سکے۔ سوالات: نمبر 1،
خدا پر کیوں ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمائے؟ نمبر 2، ضرورت انبیاء کے حوالے سے اشاعرہ کا کیا کہنا ہے؟ نمبر 3، انبیاء کے وظائف میں سے 3 وظائف بیان کیجیے۔ نمبر 4، احادیث سے معصومین کے مطابق فلسفہ بعثت انبیاء کیا ہے؟ 26واں درس ختم ہوا۔ اگلے حصے میں 27واں درس سنیے۔